بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مشہور فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس فرمان میں ایران، روم اور افریقہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا گیا اور آخر چین ہی کا کیوں فرمایا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر وقت انسانوں کو اس موڑ پر لے آیا کہ چینی ماہرین سب سے آگے نکل گئے۔ چین کی مہارت نے سب کو مات دے۔ دوستو، کس طرح کہاں اس منحوس کرونا کی تیاری ہوئی اور کون سے 3 اہم ملک اس میں ملوث ہیں؟ اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ دوستو، وہ 3 ممالک کیوں پریشان ہیں؟ ان کی یہ پریشانی کیسے بڑھ گئی؟ چینیوں نے انہیں کیسے پریشان کر کے رکھ دیا ہے؟ دوستو، اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور نیٹو ممالک کو امریکی خفیہ ادارے نے نومبر 2019 کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ چین میں وائرس پھیلنے والا، مگر آپ بے فکر رہیں۔ یورپی ممالک سے بھی پہلے امریکی خفیہ ادارے نے اسرائیل کو بتایا دیا تھا، مگر اب یہ سب ممالک پریشان ہیں۔ ان کے ماہرین موت کے سامنے بے بسی کی تصویر بن کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں ٹرمپ بڑے خوش تھے، اب ان کی خوشی خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے چینیوں کا بہت مذاق اڑایا اور کورونا کو چینی وائرس قرار دیا، مگر اب ہر طرف پریشانیوں کی وسیع سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ پہلے وہ خوش کیوں تھے اور اب وہ پریشان کیوں ہیں؟ دوستو، آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس 5 منٹس ود ضیاء یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، وہ خوش اس لیے تھے کہ انہوں نے 8 سال قبل یہ منحوس وائرس تیار کیا تھا، علاج کے لیے ویکسین بھی تیار کی تھی، کامیاب تجربہ بھی کر لیا تھا۔ پھر یہ وائرس چین اس لیے بھیجا کہ وہ چین کی ترقی سے خائف تھے، وہ چین کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ جب چین میں وائرس پھیلنا شروع ہوا تو وہ بہت خوش تھے، مگر جو ہی یہ وائرس یورپ اور امریکہ پہنچا تو اس وقت بھی اطمینان تھا کہ ہمارے پاس تو علاج ہے، مگر جو ہی وائرس لا علاج بنا تو پریشانی بڑھ گئی۔ جو ہی اپنی اسٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہوئی تو پریشانی کے ساتھ حیرت بھی شروع ہو گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ خواتین و حضرات، چین کے دشمنوں نے وائرس کا نشانہ چین کے سب سے بڑے صنعتی صوبے ووہان کو بنایا۔ چین کے بقول یہ وائرس امریکی فوجی یہاں لے کر آئے، جنہوں نے ووہان کو بند کیا۔ انہوں نے وبا سے متعلق جو سبق حدیث میں تھا اسی پر عمل کیا، انہوں نے ووہان کو بالکل بند کر دیا۔ کورونا سے ہلاک ہونے والے ایک مریض کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو کورونا پر ریسرچ کی تو چینی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بایو ویپن ہے۔ اس ہتھیار سے دشمن چین کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، چینی ماہرین نے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے وائرس کو ڈی کوڈ کیا، پھر اس پر نئے کوڈ لگا دیے۔ نئے کوڈ کے بعد چینیوں نے اس وائرس کو بیجنگ تو پہنچنے نہ دیا، البتہ اسے لندن اور نیو یارک سمیت دشمن کے کئی شہروں تک پہنچا دیا۔ چین نے وائرس کے آغاز کے دنوں میں تمام ملکوں کو اس کے باسی واپس کر دیے۔ چین نے صرف پاکستان پر احسان کیا، انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو واپس نہ بھیجا، نہ ہی کسی پاکستانی تاجر کو واپس آنے دیا۔ پاکستان میں مظاہرے بھی ہوئے، عدالتوں میں بھی یہ معاملہ گیا، مگر چین نے پاکستانی حکومت کو سمجھا دیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی کورونا آیا وہ چین سے نہیں آیا، وہ ایران، سعودی عرب، امریکہ یا پھر یورپی ملکوں سے آیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو سننے کو ملی ہوگی کہ ووہان والے وائرس سے یہ کورونا وائرس تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ نئی کوڈنگ کے ساتھ ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس جو ویکسین تیار ہے وہ کورونا وائرس کی پرانی کوڈنگ کے مطابق ہے۔ انہوں نے اب اس کو آزمایا تو وہ بے اثر نکلی۔ پھر ان کے ماہرین نے کہا کہ کلوروکین دی جائے۔ کلوروکین کے حصول کے خاطر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی بھی دے دی، مگر افسوس جتنے مریضوں کو کلوروکین دی گئی وہ جان کی بازی بھی ہار گئے۔ اب جب ان کے پاس علاج نہیں ہوا
تو انہوں نے اس کا علاج صرف لاک ڈاؤن ڈھونڈا ہے، مگر کب تک؟ امریکہ کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ جب وائرس مغربی ملکوں میں آیا تو 2 ہفتوں میں اسٹاک ایکسچینج 20% گری، پھر ایک ہفتے میں مزید 20% گری اور پھر ایک دن میں 10% گر گئی۔ دوستو، اس صورتحال میں چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سی کمپنیاں سستے داموں خرید لیں، پھر اسٹاک ایکسچینج کو ایک دن اٹھا کر نہ صرف اپنا نقصان پورا کیا بلکہ نفع بھی کما لیا۔ اب صرف چین نفع کما رہا ہے اور ادھر یورپ اور امریکہ کے ماہرین کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ وہ وائرس کو ڈی کوڈ کرنے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ صرف چینی تھے جنہوں نے وائرس ڈی کوڈ کر کے نئی کوڈنگ کر دی، اب وہ اپنے دشمنوں کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ دنیا عجیب ہے، جو علاج ہے اسے مان نہیں رہی، اس میں WHO کا مافیا بھی حائل ہے۔ چین اور مغربی دنیا کے لیے ہی شاید غالب نے کہا تھا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔